عباس صاحب، آپ لوگ تو حق کے رائے کی بات کیا کرتے تھے، ووٹ کو عزت دو کی بات کیا کرتے تھے، آواز کھلی رہنے کی بات کیا کرتے تھے. آپ کی حکومت میں ایکس ابھی تک بند ہے، 2 ماہ ہو گئے، کب کھول رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ بالکل آپ نے جو باتیں دہرائی ہیں یہ کافی دفعہ ہم بیٹھ کے کہا کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ ہم ایسے کریں گے، اور اس وقت کی حکومتوں کو بڑا کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی اگر ہماری حکومت آئی، آپ پاور میں آئیں تو ہم یہ بندشیں جو ہیں ان کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے، اور حکومت آئی ہے تو مکمل طور پر آزادی ہوگی. بدقسمتی سے وہ معاملات ہم نہ کر سکے جو کرنے چاہیے تھے. اور یہ معاملہ ہمارا اس ملک میں نیا نہیں ہے، یہ بڑا آپ دیکھ لیں تو یہ سالوں سال سے یہ چلا آ رہا ہے. ایک زمانے میں تھا کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اس وقت اخبارات بھی جب تھی صرف پرنٹ میڈیا تھا، یا اس وقت ریڈیو پاکستان تھا، ٹی وی بھی جب نہیں تھا، تو اس پہ بھی اس طرح پابندیاں لگائی جاتی ہیں. یہ پابندیاں ہم کسی قانون کے ذریعے نہیں ہیں، ہم کسی اپنی خواہشوں کے لیے لگاتے ہیں. ہم سچائی کو سامنے نہیں آنے دیتے، ہم سچائی سے ڈرتے ہیں. فواز صاحب، یوزلی آپ دوسری حکومتوں کے خلاف آواز بلند کیا کرتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں، آواز کیوں بند کر رہے ہیں. حق رائے دہی کے علاوہ جو سپیچ کے رائٹ ہوتا ہے اس کو آگے کیوں نہیں بڑھنے دے رہے. آج آپ اپنی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کو تیار ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں سب سے بڑا ظلم کر رہی ہے حکومت، اس کو فوری طور پر یہ اقدام اٹھانے چاہیے تھے. کیا وجہ ہو سکتی ہے حکومت اس طرح کا اور اس سے سپیچ کے رائٹ کو ختم کر رہی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بس لیکن جمہوریت اگر آپ نے کرنی ہے اور جمہوری رویے آپ نے رکھنے ہیں، اگر آپ واقعی اس دل سے بلیو کرتے ہیں پھر جو بھی سچ ہے، اور اگر یہ اس طرح کل یہ کہیں جی کہ ماچس فیکٹریز بند کر دیں تاکہ اس سے آگ لگتی ہے، اب کہہ دیں گے جو جتنی بھی فیکٹریز اسلحہ بناتی ہیں یہ بند ہو جائیں دنیا میں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کا اس سے فائر کیا جا سکتا ہے. کہ نائف نہیں بناتی آج سے بعد اس لیے کہ اس کا استعمال کرتا ہے. بھائی اگر کوئی آدمی غلط کسی چیز کا استعمال کر رہا ہے اور کہیں غلطی کر رہا ہے، اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن یہ دنیا کا کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ اس طرح اٹھا کر ایک بغیر کسی وجہ کی آپ بندش لگا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ دی گئی ہے سین صاحب کہ ہم لوگوں نے ایکس تک پہنچے تھے، ان کو یہ کمپلین دی تھی، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس لیے ہم لوگوں نے بند کر دیا کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے قانون کے انڈر نہیں آتا ہے ایکس، وہ کسی طریقے سے یہاں پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ جواز آپ کو درست لگتا ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کس چیز پہ پابندی لگائیں گے، کب تک لگائیں گے؟ کیا آپ کی پابندیوں سے وہ ریزلٹ آپ نے اچیو کر لیا جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے؟ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسے ریزلٹ اچیو ہو گئے ہیں جو اچیو ہونے تھے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کو تو ضرور اس کا اظہار کرتی ہے جہاں ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، جہاں جمہوریت نہیں ہوتی، جہاں بادشاہیت ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈکٹیٹر ہے؟ ہمیں تو لگا جمہوریت ہے. نہیں، میں نے کہا کہ یہ ان ممالک میں تو کیا جائے تو سمجھ آتی ہے. ہمارے جیسا ملک جو جمہوری ملک ہے جہاں بھی الیکشن ہوا، الیکشن والے دن آپ دیکھیں ٹیلی فون بند کر دیے گئے، موبائل بند کر دیے. اس کی تو وجہ دی نا کہ دھماکے نہ ہو جائیں. نہیں تو کیا یہ آپ وجہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ماننے کو تیار ہیں؟ بالکل نہیں ماننے کے لیے تیار. اسے بڑا نقصان ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. ووٹر جہاں لوگوں کا کھڑا ہوتا اور جن کے لیے بند کر رہے تھے ان کو فائدہ ہوا ہے. کن کو فائدہ ہوا؟ جو جس کے لیے بھی کیا جا رہا تھا. کس کے لیے نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہوا ہے. نواز صاحب کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ اتنا کافی ہے. نہیں، آپ تو سچ بول رہے ہیں اور آپ تو حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. کسی کے خلاف اور حق کی بات نہیں کر رہا. یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم نے سیل فون پہ پابندی لگا دی بند کر دی. آپ مجھے دنیا کا اور ملک بتائیں. امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں، انڈیا ساتھ ہمارا ملک الیکشن ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان کو یہ کس طرح کی سوچ ہے کہ جی ہم سیل فون بند کر دیں گے، ہم ٹویٹر بند کر دیں گے، ہم فلاں چیز بندش لگاتے ہیں. اس سے مجھے فیلنگ یہ آتی ہے مجھے جو ہوتی ہے کہ آج بھی ہم حکومتیں نہ اپنے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی. آج بھی ہم آزادی رائے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. آج بھی لوگ جلوس نکال رہے ہیں کہ یہ پابندیاں ختم کریں. تو پھر ہم نے جو وعدے کیے تھے کہ جمہوری آئے گی، الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد حکومتیں بنیں گی، وہ تو ان پابندیوں کو اٹھائیں گی. آج کیا جواز ہے؟ میرا سوال ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ ایکس پہ پابندی سے اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کے خیال میں مقصد کیا تھا اس کا یا گول کیا تھا اس کا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز اچیو کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوچ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے. یہ دیکھیں جو نئی جنریشن آ گئی ہے ان کے پاس انفارمیشن کے ایسے موڈ ہے کہ آپ روک ہی نہیں سکتے. وہ جو چیز سننا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو پیغام کنوے کرنا چاہتے ہیں، وہ جو مرضی آپ جس طریقہ کار کر لیں گی، اس سے حکومتوں میں بدنامی میں اضافہ ہو سکتا ہے، ملک کے اندر جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے، صحافت کو نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان کی انسٹیٹیوشن کو نقصان ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ پہلے بھی کبھی نہیں ہوا. جس حکومت نے یہ اقدام کیے ہیں ان کے ذمہ یہ بہت بڑا داغ لگا ہے، ان کے اوپر یہ بہت بڑی قدغن آئی ہے، ان کے اوپر یہ بہت بڑا ٹکا لگا ہے کہ یار یہ جمہوری حکومتیں بھی
اگر وہی کام کرتی ہیں جو ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہوتا ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ افسوس کی بات. عجیب بات یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے عطا تارڑ صاحب نہیں مان رہے تھے کہ یہ پراپر قدغن لگی ہوئی ہے یا بند ہے ایکس. وہ کچھ گول مول جواب دے رہے تھے, آپ کے ساتھ نہیں تھا. اور اب مان لیا وزارت داخلہ کا باقاعدہ طور پر خط چلا گیا ہے اور اس خط کے اندر بڑا کلیئر ایویڈنٹ ہے کہ بندش تو ہے, پارشل بندش صحیح بندش ہے. تو پہلے حکومت کے جواب کچھ اور تھے, اب حکومت کے جواب کچھ اور ہیں, یہ کیوں؟ بس یہ کنفیوژن جب ہوتی ہے تو اسی طرح جواب آتا کیا کنفیوژن ہے ہے, اسی لیے کہ کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. حکومت کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. پتا ہے, کچھ لوگ بول سکتے ہیں, کچھ بولنا نہیں چاہتے, کچھ بول نہیں سکتے. کیوں نہیں بولنا چاہتے وہ؟ اس لیے کہ اس کی قیمت ہوتی ہے. آپ قیمت ادا کر رہے ہیں سینیٹر صاحب؟ ہم کہتے ہیں کہ جتنا سچ ہم بول سکیں ہم سب کو یہ بولنا چاہیے. اور اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ جب بھی بندش ہوئی کسی چیز پہ ہوئی ہے, کل کہہ رہے کہ جی آپ کا پروگرام کہہ رہے ہیں, روز ایسا ہوتا رہا اس ملک کے اندر, یہاں جرنلسٹ کے پروگرام رکے جاتے رہے, رکوائے جاتے رہے, کہا جی فلاں جرنلسٹ کو فلاں سے ہٹا دو, انٹرویوز رکھواتے رہے. اس جبری چیزوں کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس پوائنٹ پہ؟ فوری طور پر پابندی اٹھانی چاہیے. اور اگر میں کہتا ہوں عدالتی حکم کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوا تو پھر اب کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. اور اگر دیکھیں, میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک کسی چیز کا مس یوز ہو رہا ہے, کسی چیز کے آپ کے انٹرسٹ کا یا اسٹیٹ یا ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کے لیے قانون ہونا چاہیے. قانون سازی کریں, پارلیمنٹ موجود ہے, پارلیمان کے اندر لے کے جائیں, سخت سے سخت قانون رکھیں کہ جی. اور جو بھی آپ نے ایس او پیز بنانی ہے, جو بھی گائیڈ لائن ہے, وہ حکومتیں بناتی ہیں, پارلیمان آپ کے ساتھ ہے, اس وقت بنائیں اور وہ گائیڈ لائن کو دیں کہ اس کے مطابق ہر چیز چلائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی انکار کرے گا. اس سارے اس ملک کے رہنے والے جو ہے نا, اس ملک کے محب وطن, ہر ایک ملک کے انٹرسٹ کے خلاف. اور اگر کوئی جان بوجھ کے یا بغیر نہ جانتے ہوئے ایسا کام اقدام کرتا ہے جسے ریاست کے خلاف کوئی بات ہو سکتی ہے, ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو سکتی ہے, ملک کے انٹرسٹ کے خلاف بات ہو سکتی ہے, اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. ایسی سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر obviously جو آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں الگوریدم آپ کو وہی دکھا رہا ہوتا ہے, آپ کو دوسرا رخ بھی نہیں دکھا رہا ہوتا. سوشل میڈیا کی خرافات کے اندر سے ایک چیز ہے کہ وہ آپ کو وہی دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہیں گے اور آپ بالکل مایوپک ہو جائیں گے. ایسی سچویشن میں اگر کوئی اسی نیریٹو کو, جو نیریٹو دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ, اس کو بیرون ملک کے قوتیں استعمال کرنے لگے تو پھر حکومت کیا کرے؟ کیونکہ یہ تمام سوشل میڈیا ویب سائٹ پاکستان کے اندر تو ہے نہیں, نہ ان کے دفاتر ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر بیٹھے ہیں لیکن یہاں دفاتر بھی نہیں ہے, یہاں کے قانون کے انڈر بھی نہیں آتے, یہاں وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. پھر حکومت کو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ لیکن میں اپنی پہلی بات کر چکا ہوں کہ ہم سب یہ چاہیں گے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو ہمارے ملک کے ریاست کے خلاف استعمال ہو, ریاست کے اداروں کے خلاف استعمال ہو. اس کے لیے قانون سازی ضرورت ہے. یہ ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے, ہمارا کوئی نیا ملک نہیں ہے اور ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے لیے, ساری دنیا میں ایسا ہی معاملہ ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ گلوبل ویلیج ہے, ساری دنیا کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, ساری دنیا میں رہنا ہے, ساری دنیا کے ساتھ بزنس کرنا ہے, ساری دنیا کے ساتھ میڈیا نے اپنی انفارمیشن شیئر کرنی ہے, تو اگر اس موڈ پہ بھی آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, ان اداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا. اس کے لیے پیٹ کے بن گیا ہے, ادارہ بنا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے کس طرح روکنا ہے.